السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اور اسلامک یوٹیوب چینل زبیر خواجہ آفیشیل۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور پھونک مارنے والیوں کی شر سے کہ جو گرہوں پر عقدوں پر پھونک مارتی ہیں۔ یہ ہے وہ جادو اور ٹونے کا معاملہ، جادو ٹونا ٹوٹکا۔ اس میں نفاسات کیوں آیا؟ جادوگر تو مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے بارے میں مختلف تعبیرات کی گئی ہیں۔ چونکہ ان کے نفوس کی یہ شرارت ہے، لہذا نفس کی طرف نسبت دیتے ہوئے اسے مؤنث بنایا گیا، یا چونکہ ان کی جماعتیں ہیں، ان کے گروہ ہیں، لہذا ایک جماعت کے لیے لفظ مؤنث کہا جاتا ہے عربی زبان میں، تو شاید اس کے اعتبار سے نفاسات کہا گیا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ عاصم ابن لبید کی بہنیں اور بیٹیاں خاص طور پر ماہر تھیں، اور جو جادو اس نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس میں وہ بھی شامل تھی، اس لیے شاید یہ نفاسات کا لفظ آیا ہے۔ بہرحال اس پر ہمارے تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے جادو کے لیے، ٹونے کے لیے، ٹوٹکے کے لیے کچھ پھونک کر گرہوں پر پھونکے مارنا اور گرہ لگانا۔ عقد یہ جمع ہے عقدے کی، عقدہ کہتے ہیں گرہ، تو عقدہ جمع اس کی عقد، گرہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ معاملہ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک اس کی لغوی بحث سمجھ لیجئے، نفس کسے کہتے ہیں۔ اب یہاں بھی آپ دیکھیں گے نفس اور نفخ، نفخ قریب ہے، یہ نفس سا جب آئے گا تو وہ سین نہیں ہے، ویسے تو لفظ نفس بھی اس کے قریب ہے۔ نفس تنفس، سانس لینا، سانس میں بھی یہ ہوا جو ہے اندر جاتی ہے باہر آتی ہے، لیکن نفخ کے معنی پھونک مارنا۔ نفخ اس کو کہتے ہیں پھونک کو جس کے ساتھ کوئی تھوک وغیرہ شامل نہ ہو۔ نفس وہ ہے جو زور کے ساتھ پھونکا جائے، پھونک ماری جائے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تفل کہتے ہیں باضابطہ پھونکنے کو۔ تو نفس جو ہے یہ نون فا اور سا، یہ نفس جو ہے نفخ اور تفل کے مابین کی شے ہے۔ جب زور کے ساتھ پھونک ماری جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ لعاب جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، یہ ہے نفس، پھونکے مارنا شدت کے ساتھ، زور کے ساتھ۔ اور اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی کہ جو بھی انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے ان کلمات کے اندر جو بھی خرابی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جنہوں نے ریاضتیں کی ہوئی ہیں، مشقیں کی ہوئی ہیں، ان کی اپنی انرجی کا جو ایک حصہ ہے وہ اس پھونک کے اندر شامل ہو کر وہ اس جادو کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ نفاسات فی العقد، یہ ایک صرف طبقہ ہے دور جدید میں کہ جو اس جادو کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بالخصوص جادو کے اثر ہونے کی نفی کرتا ہے۔ یہ وہ جدید معتزلہ یا ریشنلسٹ گروپ جو ہمارے ہاں پیدا ہوا ہے، جس کے امام اول اس بر عظیم پاک و ہند میں سر سید احمد خان تھے۔ انہوں نے جنوں کا وجود بھی علیحدہ نہیں مانا، جن بھی انسان ہی ہے، زیادہ مشتعل مزاج انسانوں کو جن کہہ دیا گیا، استعارتاً کہہ دیا گیا، آگ سے بنائے گئے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص غصے سے آگ بگولا ہو گیا، وہ آگ تو نہیں ہو جاتا، انسان ہی رہتا ہے، لیکن یہ کہ جو انسان مشتعل مزاج ہو، کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا کیا۔ بہرحال انہی کا ایک ذہن ہے جو ہمارے ہاں مختلف شاخیں جو ہیں، مثلاً قادیانیوں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ مختلف تفسیریں، اور اس میں مولوی محمد علی کی تفسیر کا تو شہرہ بھی بہت ہے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے محمد علی لاہوری، اس شخص نے چونکہ تفسیر رازی سے، امام رازی نے الفاظ کی لغت کی جتنی بھی شرح کی ہے، لغوی شرح، وہ سب کی سب نقل کر دی ہے۔ اب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت علم کا خزانہ ہے، بہت بڑی کوئی شے ہے یہ، تو اس کا بڑا اثر ہوا ہے اور اس سے کافی لوگوں نے اثر قبول کیا۔ پھر علامہ مشرقی، ان کا فکر وہی جدید سائنٹیفک ریشنلزم، اسی طریقے سے پرویز صاحب، ان کا فکر، اور کچھ درجے میں جیسا کہ میں بار بار ذکر کرتا رہا ہوں، مولانا اصلاحی صاحب بھی اس فکر سے متاثر ہیں۔ مختلف جگہوں پر حدیثوں کا معاملہ جہاں ان کا آتا ہے، اس میں یہ اگر تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہی اصل بات ہے۔ چنانچہ اس میں انہوں نے کافی مذمت کی ہے ان لوگوں کی کہ جو اس جادو وغیرہ کے معاملے کو اس طریقے سے تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ علمی بحث کا تقاضا یہ تھا کہ ان احادیث پر نقد کریں، جرح کریں، لیکن پھر بھی کم سے کم اس معاملے میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے اجمالاً کچھ تھوڑا سا مان بھی لیا ہے، لیکن یہ کہ عام قاری جب پڑھے گا ان کی بحث کو تو وہ اس کی نفی کی طرف ہی راغب ہوگا، لیکن یہ کہ اگر بہت ہی گہرائی میں دیکھا جائے تو کچھ مانا ہے انہوں نے اس میں۔
اور اس کا سبب میں بیان کر چکا ہوں۔ مولانا فراہی جن کی عظمت کا میں بہت قائل ہوں، قرآن مجید پر جو محنت انہوں نے کی ہے، جس طرح مائکروسکوپ لگا کر وہ اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت کم انہوں نے تصانیف کی ہیں، اور جو بھی ہم تک پہنچی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ ان کی دقت نظر اور ان کی محنت اور ان کا شغف، ان کا ذوق و شوق، ان سب کی پوری گواہی ان کی تصانیف سے ملتی ہے۔ لیکن سر سید کا قرب رہا، علی گڑھ میں رہے، اور ظاہر بات ہے سر سید کی شخصیت جو ہے وہ بہت مؤثر شخصیت تھی۔ ہمارے ہاں بھی خلیفہ عبد الحکیم صاحب ہوتے تھے، یہ پورا ادارہ ثقافت اسلامیہ جو ہے اس پر اس ایک شخص کی بڑی چھاپ ہے، اور فکری اعتبار سے بہت بلند تھا۔ لیکن وہی نیشنلزم، وہی جو اقلیت ہے اس دور کی، جو علماء بھی وہاں گئے ہیں، حالانکہ سکہ بند علماء تھے، ثقہ علماء تھے، لیکن ان کے فکر سے متاثر ہو گئے۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ ایسی شخصیت جو ہے اس کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ مولانا فراہی رہے علی گڑھ میں، استاذ بھی رہے، طالب علم بھی رہے، پھر یہ کہ سر سید ہی کے کہنے پر وہ وائس رائے کے ساتھ انہوں نے ایسٹ افریقہ کا دورہ بھی کیا، مترجم کی حیثیت سے انگریز وائس رائے کے ساتھ گئے۔ تو اس سے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تاثر ان کے ہاں بھی موجود ہے۔ لیکن یہ بات جان لیجئے کہ صرف اس طبقے کو علیحدہ رکھ دیجئے تو باقی سب کے نزدیک جادو برحق ہے، کلمات کی تاثیر ثابت ہے۔ ہر کلمہ، کلمہ خیر ہو، کلمہ شر ہو، اس کی کوئی تاثیر ہے، اس کے کوئی نتائج ہیں، اور اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ جیسے کہ جسمانی کسی کو زخم لگایا جائے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم لگا ہے غزوہ احد میں، خون کا فوارہ چھوٹا، زیادہ خون بہہ گیا تو غشی بھی طاری ہوئی، سب کچھ ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ جیسے جسم اطہر پر یہ اثرات جو ہیں خارجی حملوں اور خارجی جو زخم لگے ہیں ان کے ظاہر ہوئے، اسی طرح یہ مانوی قسم کا جو حملہ تھا اس کا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوا ہے۔ یہ صحیحین کی روایات سے ثابت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے انکار کرنا در حقیقت یہ اس دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ جو چیز اس طریقے سے ثابت ہو جائے، اور اس میں کہ عقلی اعتبار سے خود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادوگروں کے جادو کا اثر ہوا، قرآن میں ثابت ہے۔ جب مقابلہ ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی یہی تھا نا کہ عصا ڈالتے تھے زمین میں، وہ اسلحہ بن جاتا تھا۔ حیۃ تسعیٰ، سانپ ہے ہلنے والا، چل رہا ہے، اور وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا عارضی طور پر۔ جادوگر آئے، انہوں نے اپنی چھڑیاں اور اپنی رسیاں پھینکی، اور وہ بھی نظر آئے، سب کو نظر آئے کہ جیسے سانپ ہے چل رہے ہیں، جیسے سب کو نظر آئی حضرت موسیٰ کو بھی نظر آئی۔ جیسے نظر بندی آپ کہتے ہیں، نظر بندی سب کی ہوئی تو حضرت موسیٰ کی بھی ہو گئی۔ عصمت انبیاء سے یہ کوئی شے بعید نہیں ہے، معلوم ہوا کہ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے۔ اور جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، ایک خوف پیدا ہوا اندر، اور خوف جو ہے بالکل سمجھ میں آتا ہے، معقول بات ہے، منطقی بات ہے کہ فوراً یہ اثر ہوا ہوگا کہ یہ تو وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھا دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا تھا معجزہ۔ دیکھنے والوں کو تو وہی کچھ نظر آ گیا، فرق کیا ہوا؟ ڈگری کا فرق رہ جائے گا شاید۔ لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ لا تخف انک انت الاعلیٰ، گھبراؤ نہیں، تم ہی جیتو گے، تم ہی سربلند رہو گے، گھبراؤ نہیں، خوف محسوس نہ کرو، ذرا جو تمہارے ہاتھ میں اسے ڈالو تو صحیح، الق ما فی یدک، الق عصاک، پھینکو۔ اور اب اس اژدہا نے جو حضرت موسیٰ کے عصا سے بنا ہڑپ کر لیا ان تمام سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے، تو معلوم ہوا کہ یہ جادو تھا، اور یہ جادو نہیں کوئی اور شے ہے۔ اور یہ بھی میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ یہ بات، یہ حقیقت بھی منکشف انہی پر ہوئی جو جادوگر تھے۔ دوسرے والوں کو تو دیکھنے کو یہی پتا چلا ہوگا یہ بڑا جادوگر، یہ چھوٹے جادوگر، اور کیا، بڑا جادوگر غالب آ گیا، چھوٹے جادوگر جو ہے نا ہار گئے۔ بڑے جادوگر کا نے جو جادو پیدا کیا اس نے ہڑپ کر لیا چھوٹے جادوگروں کے جادو کو، تو زیادہ سے زیادہ ان کے ذہن میں تو یہی بات آئے گی۔ لیکن جادوگر جانتے تھے یہ شے کچھ اور ہے، یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ ہر ماہر فن اپنے فن کی لیمیٹیشنز کو جانتا ہے۔ یہ تو اسٹیفن ہاکنگ سے پوچھئے کہ فزکس کی اس وقت کیا لمٹ ہے جس سے آگے فزکس نہیں جا سکتی، یہ کسی بھی بڑے سے بڑے ماہر سے پوچھئے کہ کیا ہماری لیمیٹیشنز ہیں۔ بہت بڑا معالج آج آپ کو بتائے گا کہ فلاں بیماری کے ضمن میں یہ ہماری لیمیٹیشن، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ فرض کیجئے ایک دم کوئی اس سے 1000 گنا آگے کی کوئی بات آ جائے تو اسے معجزہ کہا جائے گا، یہ معجزہ، یہ کوئی اور شے ہے۔
یہ انسانی علم اور سائنس کی ترقی کا معاملہ نہیں ہے. انسانی علم اور انسانی سائنسی ترقی جو ہے وہ تو قدم بقدم آگے بڑھتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس طریقے سے چھلانگیں تو نہیں لگایا کرتے. بہرحال جب حضرت موسیٰ پر بھی وہی تاثر ہوا جو باقی لوگوں پر تھا تو قرآن سے ثابت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ ہوا ہے. باقی مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کی نفی کی ہے، مذاق اڑایا ہے. اس پر یہ کہہ دیا کہ اس سے تو پھر نبی کی عصمت جو ہے وہ ختم ہو گئی. لوگ جو کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، گویا کہ ان روایات اور ان احادیث کو ہم قبول کر لیں تو جادو کا اثر ہو جانا ثابت ہو گیا. حالانکہ اس میں بھی بڑا فرق ہے. وہ کہتے تھے جادوگر کس معنی میں کہ یہ خود جادو کر رہا ہے، یہاں یہ کہ جادو کا اثر آپ پر ہوا ہے، اور وہ بھی اثر اس درجے میں نہیں ہوا کہ جس سے آپ کی عصمت مجروح ہو جائے اور غیر معتبر ہو جائے، اس لیے کہ اس کا کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں چلا، گھر والوں کو بھی اندازہ نہیں ہوا. صرف حضور نے اس کیفیت کو محسوس کیا ہے، اور وہ بھی صرف دنیاوی معاملات میں. کسی نماز کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ حضور نے نہ پڑھی ہو اور آپ کو یہ گمان ہو گیا ہو کہ میں پڑھ چکا ہوں. نہیں، البتہ یہ کہ تعلق زن و شوق، میں اپنی فلاں اہلیہ کے ہاں ہو آیا ہوں لیکن آپ نہیں گئے، اس طرح کا کچھ معاملہ. انسانی معاملات خالص بشری تقاضوں کے ضمن میں، بشری معمولات کے ضمن میں تو یہ اثر ہوا ہے کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا لیکن خیال یہ کیا کہ کر لیا ہے. باقی یہ کہ جو کار نبوت ہے یہ ہے محفوظیت. اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے اثر سے بھی جو آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کے نبوت و رسالت کے جو پہلو ہیں ان کو محفوظ رکھا ہے، اس زمانے میں بھی، اس دور میں بھی جبکہ آپ پر یہ جادو کا اثر تھا. بہرحال جادو برحق ہے، البتہ جادو کرنا کفر ہے. زہر میں تاثیر ہے، کسی کو زہر کھلانا یہ بہرحال جرم ہے، یہ قتل عمد ہے. زہر سے مارنا اس کی تو سزا ہو جائے گی. اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور یہ بھی گویا کہ ایک شکل ہوئی من شر ما خلق کی. ایسی اور بھی بہت سی انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کیجیے. شکریہ.